جی جناب. جی آج باری ہے رول نمبر 6 کی. تو رول نمبر 6 میں ذرا دیکھتے ہیں رول نمبر 6 کیا کہتا ہے. دیکھنے میں تو رول نمبر 6 تھوڑا کافی ایزی لگتا ہے، لیکن اس کے اندر کافی ڈیپ فلاسفیز ہیں، 2-3 قسم کی جو ڈسکس ہوئی ہیں. تو اس کو ہم 3 حصوں میں سیگریگیٹ کر کے پھر اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو جی رول نمبر 6 کہتا ہے کہ خلوت اور تنہائی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو جب آپ تنہا ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ باور کروانا بہت آسان ہے کہ آپ سیدھے رستے پہ ہیں. آپ بڑے نیک، بڑے کو پارسا قسم کے آپ آدمی ہیں. خلوت ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس کا مطلب تنہا محسوس کیے بغیر تنہا رہنا ہے. لیکن آخر کار کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا بہتر ہے جو آپ کا آئینہ ہو. اب یہ بڑی امپورٹنٹ تنبیہ آگے اس رول میں کی ہے کہ یاد رکھیں صرف کسی اور شخص کے دل میں آپ واقعی اپنے آپ کو اور اپنے اندر خدا کی موجودگی کو دیکھ سکتے ہیں. سو اب بفور گوئنگ انٹو the discussion of that philosophy، جو 3 philosophies میں نے بتائی تھی اس میں جو ڈسکس ہوئی ہیں، آپ ایک بنیادی چیز کو یہ سمجھو کہ جو فقیر ہوتا ہے یا جو صوفی ہوتا ہے اس کا جو دل ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اب دل ٹوٹا ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے مولانا رومی کی ایک حکایت ہے، انہوں نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ جب تک دل ٹوٹتا نہیں ہے اس کے اندر نور نہیں گھستا. مکفل دل ہے تو اس کے اندر کچھ نور شور اس کے اندر نہیں گھسے گا، اس کے لیے دل کا ٹوٹنا ضروری ہے. پھر شمس تبریز کی رولز آف لو میں اس میں آیا کہ اکثر ٹوٹے ہوئے دل کے اندر جو ہے وہ خزانے دفن ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو اس کا دل جو ٹوٹنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی دنیاوی پہلو سے وہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے، کسی دنیاوی ظلم، زیادتی، ناانصافی کی وجہ سے، یا کبھی کبھار صوفیاء کرام، مشائخ کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے کسی غم کی وجہ سے بھی اس کا فقیر کا، صوفی کا دل ٹوٹتا ہے اور پھر وہ اس طرف نکلتا ہے، پھر وہ حق کی تلاش میں نکلتا ہے، پھر وہ متلاشی بنتا ہے، پھر وہ مسافر بنتا ہے. اب یہ چیز آگے جا کے ان کے ساتھ ایک طریقے سے اس کا بڑا اسٹرانگ ریلیشن ہے ان تینوں فلاسفیز کے ساتھ. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اب جب ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے رول نمبر 6 کو. ایک حصہ ہے اس کا تنہائی، دوسرا حصہ اس کا خلوت، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اس کا وہ مینٹرشپ ہے. تو تنہائی کو کر لیں تو تنہائی کے بارے میں بڑی کلیئر ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے ادھر ڈسکس کی کہ جب آپ تنہا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ باور کرانا بہت زیادہ آسان ہے کہ آپ بڑے سیدھے راستے پہ ہیں. تو اس کا بڑا اس کو سمجھنے کے لیے بڑی ایزی سی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ دنیا میں آپ کی کافی آزمائشیں ہوتی ہیں، آپ کی پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ، آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ 10,000 قسم کے آپ کے معاملات ہیں. اب ایک بندہ ایک ڈیسیجن یہ لے لے کہ جی آج سے میں پوری دنیا کو جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں، میں چپ کر کے سائڈ پہ ایک میں کونا پکڑ لوں گا، وہاں پہ بس اپنی جائن ماز بچھا کے اللہ توبہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تسبیح تسبیح پھیرتے رہیں گے. تو بڑا آسان کام ہے نا، کہ دنیا کی جتنے بھی آبسٹیکل اور چیلنجز اور آزمائشیں ہیں اس نے ان سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا تو اس کا سفر تو کافی حد تک آسان ہو گیا. اب آ جا کے کیا ہے کہ جی کوئی شیطانی وسوسے ہوں گے تنہائی میں، اس نے اس کو اوور کم کر لیا تو اللہ خیر صلاح، تو آپ کا معاملہ تو بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اب اس کنڈیشن کے اندر اپنے آپ کو یہ باور کروانا بہت ایزی ہے کہ جی آپ بڑے کو نیک اور پارسا انسان ہیں، پچھلے 24 گھنٹے میں ذکر میں ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، پھر نفلی اور یہ اور وہ. تو یہ چیزیں اپنے آپ کو باور کروانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن شریعت کے اندر یہ ترک دنیا اور رہبانیت ہے، اس سے تو بیسیکلی منع کیا گیا ہے، اس چیز کو ڈسکریج کیا گیا ہے. اب اسی تنہائی والے پہلو کے اوپر کہ اس کا ایکسپیرینس ہے، اس کا مشاہدہ کیسا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک ایگزامپل ہے، وہ مرشد ندیم ہاشم خان صاحب جو ہیں وہ اکثر اس کو کوٹ کیا کرتے ہیں. اب ایگزامپل ایسے ہے کہ آپ یوں سمجھو کہ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، وہ ایک ریسٹورینٹ چلاتا ہے اور وہ ایک غیر اسلامی ملک میں رہ رہا ہے. تو آپ امریکہ سمجھ لو یا یورپ کا کوئی کنٹری، یہ کوئی یو کے ہے، جرمنی وغیرہ آپ سمجھ لو، وہاں پہ ہے وہ. تو اب کیا ہوا جی کہ رمضان آ گیا. اب رمضان آتا ہے، وہ صبح سحری میں اٹھتا ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، تو وہ صبح اٹھتے ہیں، سحری وغیرہ کرتے ہیں. اب ایک بیٹے کو وہ گھر چھوڑ جاتے ہیں لاک شاک کر کے، وہ گھر میں ہیں،
اور باقی وہ باپ بیٹا صبح جاتے ہیں، وہ ریسٹورینٹ کھولتے ہیں، ادھر جا کے وہ بریڈ آملیٹ، چائے اور دال چاول اور یہ بیف اسٹیک وغیرہ وہ لوگوں کو وہ سرو کر رہے ہیں. شام کے ٹائم، مغرب کے ٹائم تینوں پھر اکٹھے ہوتے ہیں، تو افطار کرتے ہیں، تو روزہ کھول لیتے ہیں. اب ادھر یہ کوئی اجر کی یا ثواب کی یا قبولیت کی روزے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اگر آپ دونوں کے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ observing the fast، تو وہ جو روزہ رکھنے کے بعد جو روزے کا مشاہدہ ہے اور جو روزے کا ایکسپیرینس ہے، وہ کیا ان دونوں بندوں کا سیم ہوگا؟ وہ ایک ایسا شخص جو گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے روزہ رکھ لیا، اس کے بعد اٹھے، نماز پڑھی، تھوڑا سا روزہ جو ہے وہ سو کے گزار لیا، شام کو بس افطار کا ٹائم ہو گیا تو روزہ کھول لیا. اور اس کی نسبت جو دوسرے والا ہے، وہ ریسٹورینٹ پہ جا کے کھانے سرو کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے 10,000. اب ان دونوں کے جو ایکسپیرینس ہے، جو روزے کا مشاہدہ ہے، اس میں تو ایک ڈفرینس آ گیا. تو وہ تنہائی کو سمجھنا کہ جی تنہائی میں یہ جب آپ تنہا ہو جاتے ہیں تو کیسے یہ اپنے آپ کو باور کرانا ایزی ہو جاتا ہے. یہ اس کی ایک بڑی ایک سادہ سی بڑی عام فہم سی کی ایگزامپل ہے، آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. میں اس کے آگے چل کے پھر ایک ٹپ خود ہی ادھر سے اسی رول میں دے دی کہ خلوت ہمارے لیے بہتر ہے. اب خلوت بہتر تو ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ تنہا محسوس کیے بغیر تنہا رہنا. تو اب آپ اس میں یہ دیکھو کہ اگر وہ جو پہلے والے لیکچر اس میں ہم نے گزرے ہیں، تو ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ اب اللہ کے ساتھ ایک تعلق اسٹیبلش کرنا اور اس تعلق کو اس لیول پہ لے کے جانا کہ ہر تعلق کو اس تعلق کے تابع کر دینا ہے. تو خلوت بیسیکلی اس تعلق کو بنانے کا ایک ذریعہ ہے. اب وہ جو دوسری چیز جو ہم نے وہ صوفی کے وہ جو ڈسکس کی تھی کہ اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک بیزاری کا اظہار کرتا ہے فار ایکس وائی زی ریزن، اور اس کی وجہ سے وہ ایک متلاشی بنتا ہے یا وہ مسافر بنتا ہے. تو اب وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ حق شناسی چاہتا ہے، وہ ایک تعلق چاہتا ہے. اب وہ جو تعلق بنے گا وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یار اس میں خلوت بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اب یہ خلوت جو ہے اس کو اچیو کیسے کیا جائے، یہ جی بات ذرا مشکل ہو گئی، بہت زیادہ آسان ہے، اتنا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو ذرا آسان کرتے ہیں. آسانی اس میں کیا پیدا ہو گئی کہ اب وہ تعلق جو بنانا ہے اس کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ایک لیکچر ہے، اس میں انہوں نے اس چیز کو نام دیا ہے خلوت مع اللہ. اب یہ مع جو ہے یہ عربک کا ایک ورڈ ہے، اس کو آپ انگلش میں ود کہہ لو یا اردو میں اس کو ساتھ کے طور پہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کا مطلب ساتھ نکلے گا کہ اللہ کے ساتھ خلوت میں پھر آپ اللہ کے ساتھ جانا. تو ایک کانسیپٹ یہ نکلتا ہے، اور ایک کانسیپٹ اسی طرح سے صوفیہ اور مشائخ کرام میں یہ بھی ہے. بات تھوڑی سی سخت ہے لیکن آپ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا غور سے سنو. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم مقرر کر رکھے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی لگن میں جھوٹے ہو، آپ اپنی لگن میں سچے نہیں ہو. تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ تعلق اسٹیبلش کرنا ہے، پھر ہمہ وقت ہر وقت اسی سٹیٹ میں رہنا ہے، پھر ہر تعلق کو اس تعلق کے تابع کرنا ہے. اب یہ چیز آپ کو خلوت اچیو کروا سکتی ہے. وہ کیسے کروائے گی؟ تو اس کے لیے ایک بڑی آسان سی پریکٹس جو عمل کا رستہ اس میں سے نکلتا ہے، رول نمبر 6 میں سے، وہ نہیں یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے لیے رات کا ٹائم مقرر کرو. اب یہ رات کا ٹائم کہاں سے آیا؟ یہ آپ کو سنت سے اس کو بڑی دلیلیں آپ کو مل جاتی ہیں، تو یہ شریعت کے مطابق ہے، سنت ہے. تو آپ رات کا ٹائم اپنے لیے مقرر کرو، تھوڑا سا 10-15-20 منٹ، اور وہ ٹائم ایسا ہو کہ بندہ جو ہے وہ پھر اپنے رب کے ساتھ اکیلا ہو، اور اس وقت پہ پھر آپ اپنی جو بھی راز و نیاز کی آپ نے باتیں کرنی ہیں تو وہ آپ کرو. اب دو چیزیں ہوں گی، تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس والی خلوت کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک، آپ کا وہ تعلق جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے، وہ تعلق آپ کا اسٹیبلش ہونا شروع ہوتا ہے، نمبر 1، وہ کنیکٹ بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے. نمبر 2، آپ کو عطا ہو جاتی ہے اچھے سوال پوچھنے کی توفیق. آپ کے اندر اچھے پازیٹیو کوسچنز جو ہیں، آنسر نہیں، اچھے پازیٹیو کوسچنز آپ کے اندر جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اب کیا ہوا پہلے والی چیز میں، جب آپ کا تعلق قائم ہوا تو یہ پتہ ہے کہ اس تعلق کا آئیڈیل میں آ رہی ہے کہ آپ اپنی
ڈے ٹو ڈے لائف کے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ اس تعلق کے تابع کر دو. میرے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں، عمیر صاحب. تو 2 4 دن پہلے عمیر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، تو ہم یہی چیز خلوت والی ادھر ڈسکس کر رہے تھے. تو میں نے انہیں بتایا کہ یار یہ بڑا آسان معاملہ ہے کہ اگر آپ کا ایک دفعہ ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹیبلش ہو گیا، اب آپ نے اسی کو اپنی پوری ڈے ٹو ڈے لائف میں ریپلیکیٹ کرنا ہے تو بہت زیادہ ایزی ہے. فار ایگزامپل آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ نے آفس جانا ہے، تو آپ اپنی گاڑی سٹارٹ کرو، آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ دو کہ بھئی یہ اب وہ آپ ہی کا حکم ہے کہ حلال رزق کمانا ہے، تو میں وہ کمانے کے لیے نکل رہا ہوں. تو پھر آپ آفس پہنچ گئے، اب آفس جا کے پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں آپ کو کہ جب میں حلال رزق تو کمانے آ گیا ہوں، اب اس کا مطلب ہے میں پوری کوشش کروں گا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں لوگوں کی جان مال اور عزت میک شور کروں گا یہ میرے سے محفوظ رہے، اپنا کام پوری ایمانداری سے کروں، ذمہ داری سے کروں، بیچ میں نماز کا ٹائم آ گیا تو اپنی نماز بھی نپٹا لی، یہ سارے معاملات. تو بیسیکلی ہمہ وقت آپ اسی تعلق، جو آپ کا ایک تعلق اسٹیبلش ہو گیا رات میں، جو آپ نے آپ کا ایک کنیکٹ بنا، اب آپ کی جو پوری جو دن کی جو زندگی ہے آپ اس میں اس کو قائم رکھو، ہر تعلق کو اس تعلق کے تابع کرنے کی کوشش کرو. تو ایک پارٹ آپ کا کور ہو گیا. اب دوسرا پارٹ آپ کا جو بنتا ہے کہ آپ کے اندر وہ جو کوشچن، اچھے سوال جو آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اب اس کے لیے یہ ہے کہ جی آپ کسی مینٹر کو تلاش کرو، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈو جو آپ کا آئینہ ہو. اب اس کے اوپر اقبال کا ایک شعر ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا. تو کسی اور شخص کے دل میں ہی آپ واقعی اپنے آپ کو اور اپنے اندر خدا کی موجودگی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ ایک چیز کے دعوے دار ہیں کہ جی آپ راہ راست پہ آ گئے، آپ تو اس سفر پہ نکل پڑے، لیکن اس کے اوپر صوفیہ اور مشائخ کرام کی ایک رائے یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے باطن کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ باطن کا سفر طے کرتے ہیں اور اپنے آپ باطن میں تبدیلیاں لے کے آنا شروع ہوتی ہیں، آپ کے ظاہر میں بھی کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اب ایسا ہے کہ ایک آدمی ہے، انہوں نے یہ باطن کا سفر سٹارٹ کیا ہو کیونکہ ہو جی میرا تو بڑا ہو گیا جی، میں نے تو بڑا مجھے مشاہدہ ہو گیا، میرے پہ حقیقت آشکار ہو گئی. اب آپ پوچھو تو جی والدین کے ناخلف ہیں بھائی صاحب، والدین کی عزت کی توفیق نہیں ہو رہی انہیں، بہن بھائیوں کے حقوق جو ہیں وہ پورے نہیں کر رہے، جو ان کے ماتحت ہیں وہ ان سے الگ تنگ ہیں، اور جو مطلب ان کے کاروباری معاملات ہیں ادھر بھی کوئی دیکھنے میں وہ خاص ایمانداری والی جھلک ادھر نظر نہیں آتی ہے. تو پھر تو ایسی کوئی کسی چیز کا وہ نہیں ہے نا، وہ فائدہ نہیں ہے. تو آپ اپنے تئیں تو کسی بھی زوم میں آپ جا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر صوفیاء کرام کی رائے یہ ہے کہ آپ اپنے اندر واقعی خدا کی جو موجودگی ہے وہ پھر آپ کو کسی دوسرے کے تھرو ہی آپ کو وہ آبزرو ہوگی. وہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے کہ خدا تجھے غائبانہ کیا، وہ تو ادھر سے ہوگا. اب اس میں اگین مرشد ندیم حاجم خان صاحب کی جو ہے وہ ایک تھیوری ہے، جب اس میں جو مینٹر پکڑنے کا ذکر ہے کہ آپ کسی آپ اسے مرشد کہہ لو، آپ اسے استاد کہہ لو، آپ اسے مینٹر کہہ لو، تو ان کی اس کے اوپر رائے ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک ہی کیوں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ اگر اپنا بیچلرز کا پروگرام پورا کرتا ہے کمپیوٹر سائنس میں، تو پورے بیچلرز کے اندر وہ 42 40 کورس پڑھ کے جب وہ گریجویٹ ہوتا ہے تو کیا وہ 42 کورس کو ایک آدمی تھوڑی پڑھا سکتا ہے. تو اسی طرح سے بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ جب آپ اس رستے پہ نکلتے ہو تو صبر ایک الگ مرحلہ ہے، ایک الگ مقام ہے، برداشت ایک الگ مرحلہ ہے، ایک الگ مقام ہے، انا الگ ہے، حقیقت الگ ہے، خلوت الگ ہے، تنہائی الگ ہے. اتنے سارے تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک بندے سے کیوں، آپ ہر چیز کا الگ سے مینٹر جو ہے وہ اس کو پکڑ لو، ڈھونڈنا شروع کر دو، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ڈھونڈنا شروع کر لو. اب قرآن بھی آپ کو اس کی دلیل دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کسی معاملے میں آپ پھنسو تو پھر اہل علم کے پاس جاؤ، جو علم والے ہیں، پھر ان سے جا کے ڈسکس کرو، ان کی سنگت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو. تو مجھے اپنا یونیورسٹی کا دور یاد آتا ہے کہ وہ سی کا پیپر ہے جی، تو وہ فلاں لڑکی کی سی بڑی اچھی تھی، وہ مرشد سی ہو گئے، تو ان سے جا کے سی سیکھ لی. وہ جی وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ مرشد پائتھون ہیں، وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ مینٹر ہیں جی کیلکولس کے، وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ ڈی ایل ڈی کے. تو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کو تلاش کرو، بیکاز وہ جو خلوت کا جو دوسرا پہلو ہے کہ آپ کو اچھے سوال جو ہیں وہ آپ کے اندر پیدا ہونے شروع ہوں گے، آپ کو یہ ایک توفیق مل جائے گی اچھے سوال سوچنے کی. تو ان کے جب آپ آنسرز ڈھونڈنے کے لیے نکلو گے تو آپ کو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کے پاس جانا پڑے گا. تو اپنی زندگی میں اس طرح کے لوگ تلاش کرو
اور ان کی صحبت, ان کی سنگت اختیار کرنا سیکھو, ان سے سیکھو. تو آج کے رول کو اگر رول نمبر 6 کو تھوڑا سمرائز کریں تو ہم نے 3 پہلو ڈسکس کیے: تنہائی, خلوت اور مینٹرشپ. تنہائی میں یہ ہے کہ ہم نے بالکل جو آئسولیشن ہے, وہ ترک دنیا اور جو رہبانیت ہے, اس سے بچنا ہے. لیکن اس کا جو ایک جائز اور شرعی طریقہ جو ہمیں نظر, جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے, کہ آپ رات کے ٹائم ایک خلوت کا ٹائم مقرر کرو, آن اینڈ آف, ڈیلی بیسس بھی نہیں, آن اینڈ آف آپ ایک خلوت کا ٹائم اس کو مقرر کرو. اس خلوت کے ٹائم میں آپ اپنا ایک کنیکشن اسٹیبلش کرو, ایک کنیکٹ, ایک تعلق اپنا بناؤ اللہ کے ساتھ. اور پھر باقی اپنی جو روزمرہ زندگی ہے, پھر اس کے جتنے بھی تعلقات اور جتنے بھی معاملات ہیں, وہ اس کو اس تعلق کے تابع کرنے کی کوشش کرو. اینڈ وائل یو آر آن دس وے, جب آپ اس جرنی سے گزر رہے ہو, تو اس کے اندر آپ جو اہل علم, جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں, ان کو تلاش کرنا شروع کرو. سو دیٹ از اٹ فار ٹوڈے. اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر دیں اجازت. فی امان اللہ.